کہ جب غزوہ خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اندازہ فرمائیے کہ حضور غزوہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یہودیوں کے خلاف ہے، وہاں کی ایک خاتون آپ کی دعوت کرتی ہے، اللہ کے رسول اس کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں، اور دعوت میں گوشت پیش کیا جاتا ہے جس کا تعلق ذبح سے ہے، عام کھانے والی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تناول فرماتے ہیں، صحابہ بھی تناول فرماتے ہیں، اور وہ بد نصیب ایسی تھی، اندازہ تو لگائیے نا کہ انسان کیسے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ اس بد نصیبہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج میرے گھر مہمان کون آیا ہے۔ اگر وہ بد نصیبہ یہ جان لیتی، یا رسول اللہ، کیا خیبر کی اس یہودیہ سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے جس کے مہمان رسول اللہ بنے تھے، جس کے مہمان اللہ کے محبوب بنے تھے، جس کے مہمان رحمت للعالمین بنے تھے، جس کے مہمان صاحب قاب قوسین او ادنیٰ بنے تھے؟ بد نصیب کیا ہوتا ہے؟ اگر سمجھ نہ ہو تو یہودیہ، اس یہودیہ کو دیکھ لیجئے، بد نصیب نے کھانے میں زہر ملایا۔ اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے، لیکن قدرت موقع دیا کرتی ہے۔ پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ نوالا لیا، فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اور بعض روایات میں کہ گوشت نے بول کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ اے اللہ کے محبوب تناول وقت فرمائیے گا، اس بدبختہ نے زہر ڈالا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ کھینچ لیا، جو 7 صحابہ تھے ان میں سے ایک نے کھایا، اور ایک کی شہادت اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور اس صحابی کے قصاص میں چونکہ اس کی موت واقع ہوئی تھی زہر کی وجہ سے، اس یہودیہ کو قتل بھی کیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا بولا کہ تم نے یہ زہر کیوں کھانے میں ملایا؟ وہ کہنے لگی میں نے اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے، اور اگر آپ خدا نخواستہ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے۔ یہ الگ، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی دعوت قبول بھی کی، اس کے گھر کھانا کھایا بھی اور تناول بھی فرمایا۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دین میں چھوت چھات، کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر غیر مسلم حکمران تحائف بھیجتے، اللہ کے محبوب انہیں قبول فرماتے اور جواباً انہیں تحائف بھیجا بھی کرتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعلق یہودی خاندان سے تھا، آپ کے والد یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور سردار تھے، آپ مسلمان ہوئیں، حضور کے حرم محترم میں داخل ہوئیں، مسلمانوں کی ماں بنی، رشتہ داری تھی یہودیوں کے ساتھ بھی۔ آپ نے اپنے ایک یہودی رشتہ دار کے لیے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ وقف کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کو اپنے غیر مسلم یہودی رشتہ دار کے لیے جائیداد وقف کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات کا اثر تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں مسلمان نہیں، غیر مسلموں کو بھی وظیفہ بیت المال سے ملا کرتا تھا۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات تھی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ سے سیکھا تھا، یہ اس کا اثر تھا۔ کسی کے ہاتھ لگنے سے کپڑے کا ناپاک ہونا، کھانے والی چیز کا ناپاک ہونا، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ، یہ تو ان کا ذہن ہے۔ ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اختتام پہ پھر سورہ ممتحنہ کی یہی آیہ مبارکہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور آج گزارشات کا جو عنوان اور موضوع تھا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں ہیں، جنگ نہیں کرتے، کسی دینی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ عمدگی سے پیش آنا اللہ اس سے منع نہیں فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت عالیہ اس کی گواہ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ اس کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ عمومی طور پر مترجمین نے یہی معنی کیا ہے، لیکن تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ انصاف تو ہر ایک کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہی نہیں، صرف جنگ نہ کرنے والے غیر مسلموں کے ساتھ ہی نہیں، حالت جنگ میں عین جنگ کے درمیان بھی ہمارا دین تو انصاف کا حکم دیتا۔ یہاں تقسطو کا کیا معنی؟ امام قرطبی فرماتے ہیں یہاں تقسطو کا معنی ہے کہ اپنے مال میں سے انہیں کچھ دو،
تقسطو کا ایک قسط حصے کو بھی کہتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہاں تقسطو الیہم کا معنی ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ ان غیر مسلموں کو بھی دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو اللہ کے نام پر دے بھلے غیر مسلم کو دے، اللہ ایسا کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صاحب خلق عظیم کے اخلاق عالیہ کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔